خود کہتے ہیں ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں کو آنے سے تھوڑا پرہیز کرو، مسجدوں کو نہ آیا کرو، کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم کو کہنا پڑ رہا ہے۔ تو لاک ڈاؤن ہٹ بھی گیا تو اس کے بعد عید تک تو میرا خیال سے جو ہے آپ کو اپنے گھروں میں ہی نمازیں پڑھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ تراویح کا اہتمام اپنے اپنے گھروں میں ہی آپ کو کرنا پڑے گا، اور جو بھی سحری افطاری کا انتظام ہے آپ کو اپنے گھر میں کرنا پڑے گا۔ جو ظاہری باہر ہم کو مسجدوں میں نظر آتا تھا، ہمارے گناہوں کا اثر کہیے، ہمارے گناہوں کی سزا کہیے، اس سال ہم کو جو ہے تھوڑا ان تمام چیزوں کو برداشت ہی کرنا پڑے گا کہ مسجدیں تھوڑی بند ہی رہیں گی۔ جب لاک ڈاؤن کی بات آتی ہے تو ہم لوگ، جیسا میں کہا تھا کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہماری زندگی کا روٹین بدل گیا، ہم کچھ باہر جانے آنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کچھ بات آپ کو انٹروڈکشن کے طور پر، تمہید کے طور پر کہہ دوں، ہمارے لیے 40 دن نہیں ہوئے، پورا 40 دن کا لاک ڈاؤن بتایا گیا ہے، آج تک کے حساب سے 40 دن بھی نہیں ہوئے، لیکن ہم کتنے پریشان ہیں، باہر نکلنے کو تڑپتے ہیں، گھومنے پھرنے کا جو مزاج تھا ہم کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، گھر میں جیل کی طرح، قید کی طرح ایک ہی گھر میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم کو پیارے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، پیارے نبی کی زندگی میں کیسے کیسے ایام آئے تھے، پیارے نبی کی زندگی میں کیسے کیسے دن آئے تھے، صحابہ نے ایسے دنوں کو برداشت کیا ہے، تو ساری چیزوں کو ہم یاد کریں گے تو ہم کو تھوڑی بہت تسلی ہوگی۔ آج جو لاک ڈاؤن میں ہم کو گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا، یہ ہماری بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے، ہماری بہتری کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے نبی کو امت کی فکر تھی، لوگوں میں جا کر دین کی دعوت پیش کر رہے تھے، صحابہ تڑپ رہے تھے، کفار تک جو ہے دین پہنچ کر سارے کافر مسلمان ہونے کی تڑپ پیارے نبی کو رات میں سکون سے سونے نہیں دے رہی تھی، آسمان سے وحی تک آ گئی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان گوا دیں گے، آپ ایسا تڑپ رہے ہیں، آپ کو ایسا شوق اور جذبہ ہے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ کے نبی کو بڑا شوق تھا۔ تو اللہ کے نبی کی دعوت پر جب حضرت عمر اسلام قبول کرتے ہیں، مکے والوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا، خوف بڑھ گیا، اور مکے والوں نے سوچا کہ اسی طرح یہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا تو محمد سارے لوگوں کو بہکا دے گا، اور اب جو ہے محمد کو کوئی نہ کوئی جو ہے ہم کو اقدام اٹھانا پڑے گا تاکہ یہ دعوت بڑھتی ہوئی، دعوت بڑھتا ہوا اسلام جو ہے کسی طرح رک جائیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے آخر میں یہ بات انہوں نے طے کیا کہ محمد اور محمد کے سارے گھر والوں کو، محمد کے خاندان والوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کو بائیکاٹ کر دیں گے، سماجی بائیکاٹ، یعنی ان کو جو ہے سماج سے الگ کر دیں گے، نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا، نہ ان سے کوئی بات چیت کرے گا، نہ کوئی ان سے رشتہ رکھے گا، نہ کوئی ان سے تعلقات رکھے گا۔ یہ کہہ کر سارے مکے والوں نے پیارے نبی کو ابو طالب کی گھاٹی، جسے کہا جاتا ہے 3 پہاڑوں کے درمیان ایک آبادی، ایک جگہ تھی، وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو جا کر چھوڑ دیا گیا، کوئی مسلمان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی تعلقات نہیں رکھے گا، کوئی ان سے رشتہ نہیں جوڑے گا۔ سوچ کر دیکھیے، یہ جو سماجی بائیکاٹ تھا، ابو طالب کا جو یہ حصار تھا، سیرت کی کتابوں میں کہا جاتا ہے ابو طالب کا حصار، اس حصار میں پیارے نبی کو 1 دن 2 دن نہیں، 1 ہفتے 2 ہفتے نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، بلکہ پورے 3 سال تک پیارے نبی کو، پیارے نبی کے خاندان والوں کو، پیارے نبی کے صحابہ کو تکلیف جھیلنا پڑا۔ 3 سال تک سوچ کر دیکھیے، کسی سے بات چیت نہیں، کسی سے لینا دینا نہیں، تو پیارے نبی اور مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ کھانا کہاں سے آئے گا؟ غذا کہاں سے آئے گا؟ کیا کھائیں گے؟ کیا پئیں گے؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ابو طالب کی گھاٹی سے جب بچے روتے تھے تو ان کی رونے کی آواز حرم تک آتی تھی، بچے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ صحابہ کھانے پینے کو لے کر اتنا پریشان تھے کہ درختوں کے کچے پتے چبا کر وہ کھایا کرتے تھے، کھجور کے درخت کے سوکھے پتیاں کھایا کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن وقاص جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں جب چل رہا تھا تو میرے پیر میں کوئی گیلی چیز لگی، میں نے یہ دیکھا نہیں کہ وہ گیلی چیز کیا ہے، اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور نگل لیا،
फिर हजरत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, अल्लाह की कसम, आज तक मुझे ये बात मालूम नहीं कि वो गीली चीज जो मैंने खाया था वो क्या थी। तो सहाबा के बारे में आता है कि सूखे चमड़े भिगा कर वो खाया करते थे। इतनी तकलीफ का प्यारे नबी ने और सहाबा ने इस इस्लाम के खातिर झीला है। आज लॉकडाउन पे हम लोगों को खाने की चीजें फराहम है, पीने की चीजें फराहम है, हम मजे की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे लिए रहने के लिए छत फराहम है, हमारे लिए बहुत सारे आराम की चीजें हैं, फिर भी हम लोग परेशान हैं। प्यारे नबी को, सहाबा को, ईमान वालों को देखिए, इस्लाम की खातिर उन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, कैसी कैसी मेहनत की हैं। इसके साथ कश्मीर को याद करिए, आज से कुछ साल पहले की बात है। अब जो चल रहा है इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 370 कैंसिल किया गया। वहां मुसलमानों को खाने पीने के लाले पड़ गए, मुसलमानों को जो है जिंदगी जो है मुश्किल हो गया। फलस्तीन को याद कर लीजिए, फलस्तीन में एक आर्टिकल में पढ़ा था, एक बच्चा जो बीमार हो गया था, घर में माँ तड़प रही है उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, लेकिन हुआ क्या, अगर माँ बच्चे को लेकर बाहर निकलती तो जो है गोलियों की बारिश बरस रही होती है, उनके लिए मुश्किल हो गया। आखिर में माँ अपने बच्चे को गोद में रखकर जो है सब्र दिलाती थी, बच्चा तड़प तड़प के माँ के गोद में ही मर गया, बाहर जो है जाकर इलाज नहीं हो सका। तो सोच कर देखिए, अल्लाह के नबी की जिंदगी, कश्मीर के लोगों की जिंदगी, फलस्तीन के लोगों की जिंदगी, वैसी तो मुश्किलात हमको नहीं है, अल्लाह ताला ने सारी सहूलतें हमारे लिए फराहम की है, तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करना चाहिए। तो पिछले जो है सेशंस में जो है बहुत सारी बातें आई थी, पिछले निशिस्त में लॉकडाउन में कैसे रहना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, उसमें से एक दो बातें छूट गई थी। इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से पहले मैं बोलकर ख़त्म करूंगा, उसके बाद आगे अपनी बात को बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को लॉकडाउन में हम लापरवाही करते हैं, उसमें से एक चीज़ ये हमको एहतिमाम करना चाहिए, पाबंदी करना चाहिए कि सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदत हमको डालनी चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदत हमको, क्योंकि आमतौर पर एक ट्रेंड चल गया है। ट्रेंड क्या है, देर से सोना, सुबह में देर से जागना। और इस्लाम हमको क्या तालीम देता है, जल्दी सोया करो, सुबह में जल्दी उठा करो, इस्लाम इसकी तालीम देता है। और सुबह में जल्दी उठने की बड़ी अहमियत आई है। जो लोग सुबह में सोते हैं, फजर के बाद का वक्त सोते हैं, फजर के वक्त में सोते हैं, और आमतौर पर लोगों का कहना है कि मजे की नींद आती है, बड़ा अच्छा लगता है, वो नींद जो है बिस्तर से उठने को जी नहीं चाहता, उन लोगों को मालूम होना चाहिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुबह के वक्त लोगों को जो नींद में मजा आता है, हकीकत में वो मजा नहीं बल्कि शैतान आकर लोगों के कानों में पेशाब करता है। शैतान आकर लोगों के कानों में पेशाब करता है, तब जाकर लोगों को फजर के टाइम में या जो है फजर के बाद के वक्त में सोने में बड़ा मज़ा मिलता है। और अल्लाह के नबी ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी उम्मती फी बुकुरिहा, यानी ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए फजर के वक्त में बरकत अता फरमा। जिन लोगों के घरों में बरकत की कमी है, लोगों को बरकत की बड़ी शिकायतें होती हैं कि हम कमाते हैं, बरकत नहीं है, हमारे घर में खुशियाँ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, उन लोगों को सबसे पहले सुबह में जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए। क्योंकि सुबह में उठकर आप खुद जो है नोट करके देखें, सुबह में जो भी आप काम करेंगे वो काम में बरकत रहेगा, टाइम बचेगा, बहुत सारे काम हो जाएंगे, वो घर में जो है खुशी का माहौल होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब रात में लोग सोते हैं तो शैतान जो है उनकी गुद्दी, यानी बाल के जो पिछला हिस्सा होता है, गर्दन के पास का जो हिस्सा, सर के एंड का हिस्सा जो होता है, वहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बंदा सोता है तो शैतान आकर रात में उसकी गुद्दी में 3 घाटियां डाल देता है, 3 गिरहें लगा देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बंदा सुबह में उठते हुए बिस्मिल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सोकर उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ के उठता है तो एक घाटी खुल जाती है। उसके बाद बंदा जाकर जब वज़ू करता है तो दूसरी घाटी खुल जाती है। जब बंदा फजर की नमाज पढ़ता है तीसरी घाटी खुल जाती है। उसके बाद बंदा सारा दिन एक्टिव रहता है, खुशियों के साथ, सुकून के साथ अच्छी जिंदगी जीता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और इसी तरह जो बंदा रात में सोकर देर से उठता है, ना उसने नमाज उठने के बाद उठने की दुआ पढ़ी, सुबह में उठने की दुआ पढ़ी, ना ही उसने वजू किया, ना ही फजर की नमाज पढ़ी, तो तीनों घाटियां ऐसे ही रह जाते हैं, खुलते नहीं है जो शैतान रात में लगाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, फासबहा कसलान, वो आदमी जो है बड़ा सुस्त मिजाज होता है, सारा दिन उसका कोई काम मुकम्मल नहीं होता, सारा दिन सुस्ती के साथ
بڑی جو ہے لیزینس کے ساتھ جو اس کی سارا دن گزرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں سارا دن کیا بھی کام نہیں رہتا، رات میں بھی جو ہے ٹی وی دیکھ لے کر، موویز دیکھ لے کر، فلمیں دیکھ لے کر آرام سے سوتے ہیں، رات کے 12 12:30 1 بجے سوتے ہیں، اس کے بعد دیر سے اٹھتے ہیں۔ تو لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح میں جلدی اٹھیں، صبح میں جلدی اٹھ کر اللہ کی تعریف بیان کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد دن میں جو ہے بہت خوشی رہیں گی، بہت سکون ملے گا اور جو ہے زندگی میں برکت رہے گی۔ تو ایک چیز آپ دھیان میں رکھیے۔ دوسری چیز، ہم ایسے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جو ہم کو کرنا ہے وہ پاکی، صفائی ستھرائی، اس پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تعلیم دیا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی کی طرف دھیان دیا گیا۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں مسلمانوں کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی گلیاں میلی ہوتی ہیں، گندے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا محلہ گندا ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھروں سے بدبو آتی ہے، یہ آج ہمارا مزاج بن گیا، جبکہ اسلام پاک صاف رہنے کو کہتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو کیا دیکھا جاتا ہے لاک ڈاؤن میں، سارا دن گھر میں، کیونکہ آفس جانا نہیں ہے، باہر جانا نہیں ہے، وہی پرانی لنگی پہن لے کر، پھٹے پرانے جو ہے بنین اور ٹی شرٹس پہن لے کر، اور جو نئی ڈریس پہنتے ہیں اسی میں جو ہے سارا دن گزرتا ہے۔ بالوں کو دیکھے تو بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، نہ ان کے چہروں میں کوئی مرجھا ہوا چہرہ ہوتا ہے، نہ کوئی اہتمام کرتے ہیں پاکی صفائی کا۔ تو آدمی ان تمام چیزوں سے ہٹ کر گھر میں رہتے ہیں، جس طرح آپ آفس کو جاتے ہیں ویسے ہی صبح میں اٹھ کر نہائیں دھوئیں اور جو اچھے کپڑے آئرن کر کے پہن لیں، گھر کا ماحول جو ہے خود انرجیٹک رہے اور جو ہے بہت چاق و چوبند بتائیں، گھر کا ماحول بھی بڑا انرجیٹک رہے گا، سب آپس میں ایک دوسرے سے بڑی خوشیوں کے ساتھ رہیں گے۔ ورنہ صورت اتار لے کر، صورت مرجھا لے کر، بال جو ہے بکھرے ہوئے بالوں کو رکھ لے کر آدمی اس طرح سے رہنے سے پرہیز کریں، کیونکہ الطہور شطر الایمان، پیارے نبی کی حدیث ہے، پاک صاف رہیں، خود پاک رہیں، اپنے بدن کو پاک رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، مرد بھی اس کا اہتمام کریں، عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں، کیونکہ عام طور پر عورتیں جب باہر جاتی ہیں بڑی سستی ہیں، سنورتی ہیں، گھر میں آج آپ کا شوہر گھر میں رہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ شوہر کے سامنے جتنا ہو سکے بنے سوریں سجے، جتنا ہو سکے جو ہے اپنے شوہر کو خوش کریں، گھر کا ماحول بڑا پیار اور محبت کا ماحول بنے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کا ہم کو دھیان دینا چاہیے وہ ہے بچوں کے ساتھ، جیسا اس سے پہلے بھی جو ہے یہ بات بتائی گئی، بچوں کے ساتھ جو ہے آپ کو کھیلنا ہے، کودنا ہے، یہ تمام چیزیں بتائی گئی۔ ایک آپ کو، کیونکہ ہمارا ایک زندگی کا روٹین تھا جس میں ہم کیا کرتے تھے، بھاگ دوڑ رہتا تھا، اپنے آفس، اپنی ذمہ داریاں، بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب الحمدللہ آپ کو وقت ہے، فرصت ہے، مہلت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں، بچوں کے ساتھ بچے بن کر ان کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اگر موقع بھی ملا ہے، فرصت بھی ملا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک فون ہے ہی ہے، اینڈرائڈ فون رکھ لے کر ہم لوگ جو ہے واٹس ایپ میں، فیس بک میں یا دوسری چیزوں میں زیادہ وقت گزرتا ہے۔ آج موقع ملنے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ بچوں کے لیے ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ آج ہم کو موقع ہے تو ہم کیا کریں، بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، بچوں سے پیار و محبت کے ساتھ بات کریں، اور اس کے ساتھ جتنا ہو سکے بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث بہت زیادہ ہیں، میں مختصر طور پر ایک دو حدیث آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو مسجد نبوی لاتے تھے، حسنین کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مسجد کو لاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی سجدے کو جا کر کافی دیر ہو گیا، اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھائے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا، اللہ کے نبی کی جان کو کوئی آفت تو نہیں آ گئی، یہ سوچ کر پریشان تھے۔ کافی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا۔ نماز کے بعد صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، خلاف معمول آپ اتنی لمبا سجدہ کیوں کیے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میں جب سجدے میں گیا تو میرے نواسے نے، حضرت حسن یا حضرت حسین کے تعلق سے آتا ہے، کہ پیٹھ پر چڑھ گئے۔ جب وہ میرے پیٹھ پر چڑھ گئے تو میں نے سوچا کہ ہم اپنے نواسوں کو گھوڑے کی سواری کا مزہ دے دوں۔ تو اللہ کے نبی جیسی ہستی اپنے آپ کو گھوڑا بنا کر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے بچے کو، حضرت حسنین میں سے کسی ایک کو بوسہ دے رہے تھے، وہاں سے ایک صحابی گزرتے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی آپ اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں، میں نے آج تک، میرے کتنے بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو چوما نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے تیرے دل سے رحمت کے جذبے کو نکال دیا ہے تو میں کیا کروں۔ تو بچوں کے لیے وقت دینا، اس سے کیا ہوگا، پیرنٹس، ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک اچھی بانڈنگ ہوگی،
دونوں کے درمیان ایک اچھا پیار و محبت ہوگا اور جو ہے گھر میں ایک اچھا ماحول رہے گا، آدمی اس طرف دھیان دے۔ اسی طرح آپس میں شوہر بیوی بھی گھر میں رہتے ہیں تو خواہ مخواہ کے جھگڑے لڑائی نہ کریں، گھر کو جنگ کا میدان نہ بنائیں، بلکہ ایک اچھا موقع ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر اپنا وقت بتائیں۔ اسی طرح جب یہ تمام باتیں آئیں تو ماں باپ کے تعلق سے بھی میں کچھ بات کہوں گا۔ ماں باپ جس انسان کو ایسے مواقع میں فراہم ہو گئے ہیں، جس انسان کو ماں باپ ملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں رکھا، بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ نے ماں باپ جو ہے باقی رکھا ہے، الحمدللہ حیات سے رکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ قیمتی وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ ایک بات یاد رکھیے، ماں باپ صرف آپ کا کچھ وقت مانگتے ہیں، آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھیے، پیار و محبت سے بات کریے، ماں باپ سے اپنے خیالات کو شیئر کریے، ماں باپ سے پوچھئے کہ ان کے کچھ واقعات بتائیں، ان کے بچپن کے واقعات، آپ کے بچپن کے واقعات، آپ بچپن میں ان کے ساتھ کیسے تھے، ان کے ماں باپ کیسے تھے، ان کے زندگی کے یادگار چیزیں کیا تھی، یہ تمام چیزیں آپ ان سے بیٹھ کر پیار سے بات کریے۔ ماں باپ کو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں چاہیے، آپ کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے، آپ کی پراپرٹی نہیں چاہیے، آپ کا نام و نمود نہیں چاہیے۔ ماں باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک چار محبت کی بات کریں، پیار و الفت کی بات کریں، ماں باپ یہی چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے جن کے ماں باپ کو الحمدللہ زندگی دی ہے، بڑے خوش نصیب انسان ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کا موقع ہے، ماں باپ کی خدمت کریے، ماں باپ کا پیر دبائیے، ماں باپ کے سر پر تیل لگائیے، ماں باپ کے سر کا مساج کیجیے، ماں باپ کی جتنی ضروریات ہیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے۔ واقعی خوش نصیب انسان ہے جس کو ایسے مواقع میں ماں باپ زندہ ہیں، تو آدمی کو اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ماں باپ سے بات کریے اور جو ہے دل کھول کے بات کریے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو لاک ڈاؤن کے سلسلے میں تھی، آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب چلیے رمضان کے بارے میں کل الحمدللہ عمران صاحب، مفتی عمران قاسمی صاحب نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی، الحمدللہ بہت فائدے مند باتیں تھیں، آدمی کو اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ رمضان کی اہمیت پر، رمضان میں بہت ساری چیزیں آئی تھیں۔ مختصر طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے، جیسا کہ بتا دیا گیا، رمضان آئے گا تو بھی آپ کو اپنے گھروں میں ہی افطاری کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے گھروں میں ہی تراویح کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سیشنز میں، اگلی نشست میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں رمضان کی اہمیت پر بھی انشاءاللہ کہی جائے گی۔ مختصر طور پر یہ کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں، جم کو جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے آپ کو وارم اپ کیا جاتا ہے۔ وارم اپ کرنے سے آپ کا بدن گرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کام کرنے میں یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کھیل کود کو لے لیجئے، اس سے پہلے آپ کو ٹریل ڈالا جاتا ہے، ٹریل بتایا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان سے پہلے اب جو ہے شعبان کا تقریباً 20 دن گزر گیا، ابھی 9 دن یا 10 دن کے بعد زیادہ سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سے جو ایام ہیں یہ ہمارے لیے وارم اپ کے طور پر ہیں، اس میں ہم اب کر اپنے آپ کو رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان کی تیاری کس طرح سے کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، ہم کو کھانے پر اب سے اہتمام کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہماری عادت کیا بن گئی، گھر میں چونکہ رہتے ہیں، گھر میں بیویوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں، آج مجھے یہ کھانا چاہیے، یہ پکا کے دو، وہ پکا کے دو، مجھے آ کر بجی چاہیے، سموسہ چاہیے، مجھے آ کر چکن کے فرائی چاہیے، بہت ساری چیزیں آدمی، تو کیا ہوتا ہے اتنا کھاتے کھاتے کیا ہوتا ہے آدمی کا ویٹ بڑھتے جاتا ہے۔ اور کیا ہوگا جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو آپ اپنے لاک ڈاؤن سے نکلنے والی دن کو یاد کریے، ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے موٹے ہو جائیں، اتنے پھول جائیں کہ آپ بعد میں آئیں، آپ کا پیٹ پہلے سب سے آئے، آپ کا پیٹ پہلے آئیں، آپ بعد میں آئیں، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ رمضان میں بھی آپ کو عبادت کرنے میں تکلیف ہوگی۔ تو آج ہی سے جو ہے آپ احتیاط کریے، لمٹ سے کھائیے، جتنی ضرورت ہے اتنی کھائیے، سنت بھی یہی ہے، ضرورت سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو آدمی جو ہے کھان پان پر پورا دھیان دینا چاہیے، دھیان سے کھائیے۔ اس کے علاوہ رمضان کی تیاری کے طور پر آج ہی سے آپ کیا کریے، 15 دن کا لاک ڈاؤن جو تقریباً جو 19 دن کا لاک ڈاؤن بتایا گیا ہے، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب اتارا ہے، اس میں ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، ہماری روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ہم کو کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، قرآن کو کر جو ہے پڑھیے، اللہ تعالیٰ تمام مسائل کا حل اس میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے پیارے نبی کے ذریعے سے۔ تو ہم کو چاہیے کہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، قرآن سے قریب ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے پڑھنا چاہیے۔
اور جو ہے ہر دن کم سے کم صبح میں یا ٹائم آپ بانٹ لیجئے، بانٹ کے روزانہ 2 پارے کے اہتمام کریے۔ دو پارا کرنے سے کیا ہوگا، جب یہ 15 دن کا یا 19 دن کا لاک ڈاؤن ختم ہوگا، اس وقت آپ کو ایک خوشی یہ بھی ہوگی کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ آپ ایک قرآن کی بھی تلاوت، پورا قرآن کمپلیٹ بھی کیے، یہ خوشی بھی ہوگی۔ اور رمضان میں انشاءاللہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کا ایک الگ ہی مزہ اور شوق بھی ملے گا۔ اسی طرح رمضان کی عبادت کے ٹریننگ کے طور پر آپ کو زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل نمازیں بہت ہماری زندگی میں معنی رکھتی ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، فرض ہو گیا کر کے فرض سے ہم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں، جبکہ ہم کو فرض کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل نمازوں کے ذریعے سے بندے سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتے۔ بڑی تفصیل لمبی حدیث ہے وہ۔ تو ہم لوگ جتنا نفل نماز پڑھیں گے حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ کثرت سے نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، دیکھو میرے بندے کے نام اعمال۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تیرا بندہ فلان دن یہ نماز چھوڑ دیا، فلان دن یہ نماز چھوڑ دیا، فلان دن وہ نماز چھوڑ دیا۔ تو فرائض آ کر بہت جگہ چھوٹے ہیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، بڑے کاموں میں مصروف ہو کر جو ہے ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، بڑی بڑی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ فرض نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہے گا دیکھو میرے بندے کے نام اعمال میں سنت نمازیں ہیں کیا، نوافل ہیں کیا، نفل نمازیں ہیں کیا؟ فرشتے کہیں گے ہاں اے اللہ تیرے بندے کے نام اعمال میں نفل نمازیں، یہ بہت نفل نمازیں پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اپنی رحمت سے کہے گا میری رحمت کا واسطہ، میری رحمت سے ان نفل نمازوں کو فرض کا ثواب دے دو، میرے ان بندوں کے نفل نمازوں کو فرض نمازوں کا ثواب دے کر جنت میں بھیج دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفل نمازوں کو فرض کا ثواب دے کر ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ اگر ہم نفل کا اہتمام نہیں کریں گے، فرائض چھوڑ کے پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فلاں نماز نہیں پڑھا، فلاں نماز نہیں پڑھا، اس کا پنشمنٹ پہلے دو، اس کے بعد ان کو جنت کو بھیجو۔ تو ہم نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ابھی سے ہم لوگ جو اپنے آپ کو وارم اپ کے طور پر زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح صدقات و خیرات کے بعد بھی آپ کو کہا گیا صدقہ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ رمضان کو ویٹ نہ کریے۔ رمضان کو ویٹ کرنے کے بجائے اگر آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے گلی میں، آپ کے پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہیں کھانے پینے کے لیے تکلیف پڑ رہے ہیں، واقعی بڑا مشکل وقت ہے یہاں پر کہ لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا عالم ہے، کیونکہ روز کما کے جن کا گزارا ہوتا تھا آج وہ تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کو آگے بڑھ کر نام و نمود دے کے بغیر، ذات پات دے کے بغیر، دین و ملت مذہب دے کے بغیر، جو بھی ضرورت مند ہے، سب سے زیادہ حقدار آپ کا اپنا رشتہ دار ہے، آپ کا اپنا پڑوسی، آپ کا اپنا گلی والا ہے۔ ان تمام کو دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے دیا ہے تو ضرور آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہے مدد کریے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی دیجیے، ورنہ سب سے زیادہ حقدار یہ لوگ ہیں، آدمی اس کا دھیان دے۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہم کو بہت ساری تفصیلات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سے ایک بات ہم کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا حساب لیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا حساب لیں اس سے پہلے تم لوگ اپنا حساب کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر تم پکڑے جاؤ۔ ہم کو سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد جاننے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں حالات بہت نازک ہیں، نیوز پیپر رہیں، نیوز چینلز رہیں، سوشل میڈیا رہیں، ہم جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی موت کی خبر سنتے ہیں، کوئی بھوک سے مرا، کوئی بیماری سے مرا، کوئی کرونا وائرس کا شکار ہو کے مرا، اور دل لرز جاتا ہے جب مرنے والوں کے رشتہ داروں نے، گلی والوں نے، محلے والوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو ان کے اوپر کیا گزرا ہوگا، سوچ کر دیکھیے۔ ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب اس کا رشتہ دار، اس کا گلی والا، اس کے محلے والا، اس کا پڑوسی کسی بیماری کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعا کریے
کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لاک ڈاؤن کے پیریڈ ہیں اس میں ہمارے گھر میں کوئی اچھا کام بھی نہیں ہونا، ہمارے گھر میں کوئی حادثہ بھی نہیں ہونا، اللہ ہمارا نیوٹرل نارمل لائف اللہ تعالیٰ ہم کو گزار دے گا تو بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایسا موقع ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی ہمارا اپنا آ کر خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا، دکھ کے موقع پر بھی کوئی ہمارا جو ہے ہمارا اپنا رشتہ دار، اپنا خون، اپنا بہت قریبی لوگ جو ہے ہمارے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے. تو آدمی ضرور اللہ سے دعا کریں کہ کوئی اچھا بھی نہ ہو کوئی برا بھی نہ ہو، کیونکہ بہت نازک وقت ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہے مرتے ہیں، ان کے جو ہے رشتہ دار لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، سووں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن قبرستان کو 10 آدمی 5 آدمی آ کر دفنا کے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو آدمی جو ہے یہ ضرور اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، اپنا حساب لیں کہ ان کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، کتنی تکلیف ان کو ہو رہی ہوگی اور کتنی پریشانی ان کے گھر والوں کو ہوتی ہوگی. جب ہزاروں، یہ بات ہم غور کریں، جب ہزاروں لوگوں میں ایک آدمی مرتا ہے، اس کی سسکیاں، اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیاں اور اس کے خاندان والوں کا تڑپنا اور ان کے خاندان والوں کا آنسو نکلنا اور ان کا دل لرزنا، آج کے حالات میں نہ جنازے میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، نہ کسی کے غسل دے سکتے ہیں، نہ کسی کے کفن دفن میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. تو سوچ کر دیکھیے کتنی حالات خراب ہو جاتی ہے ہماری، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دل لرز جاتا ہے. 1-2 منٹ کے لیے آپ غور کر کے دیکھیے، جب آج کے حالات میں ہم کو یہ کچھ لوگوں کے مرتے ہوئے دیکھتے تو ہم کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو 1-2 منٹ کے لیے تصور کر کے دیکھیے قیامت کا منظر کیسا ہوگا. قیامت کا منظر کیسا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، کتنا دردناک منظر ہوگا. یہ زمین لپیٹی جا رہی ہوگی، یہ آسمان لپیٹا جا رہا ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کو جلا دیا جائے گا. جب پہاڑوں کو دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہی ہوں گی. قیامت کا خوف، قیامت کا وہ زلزلہ ہم یاد کرنا چاہیے، قیامت کا وہ جھٹکے کو ہم یاد کرنا چاہیے. اس وقت کیا ہوگا، آگے پیچھے لاشیں گر رہی ہوں گی اور خود انسان کے جسم پرزے پرزے ہو کر اڑنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا، حاملہ عورتیں اپنے حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. وہ لمحہ کیسا ہوگا ہم کو یاد کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہم سوچیں اگر آج اس وبا سے ہم بچ بھی جائیں، بچ کر نکل بھی جائیں، تو کیا موت سے ہم بچ سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے ایک جھنجھوڑنے کا لمحہ ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی جگہ ہے. آج ہمارے پاس سوچنے کا وقت ہے. اگر آج بھی ہم نہیں سوچیں گے تو افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی. تو آدمی کو ایسے نازک وقت پر اپنا حساب لینا چاہیے، کیا میں واقعی اللہ کا سچا بندہ صحیح معنوں میں عبادت کر رہا ہوں؟ یہ تمام چیزیں آدمی اس کی طرف دھیان دیں. اور ملک کے لاک ڈاؤن کی جو کیفیت ہے، ظاہر بات ہے لوگ جو ہے کمانے سے پریشان ہوں گے، بچے بھوکے ہوں گے، تو ایسے میں جو ہے ہم ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کا خیال کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو جن کو دیا ہے وہ بھی دوسروں کو دیکھ کر حوصلہ بڑھائیں، مدد کریں. جن کو نہیں دیا ہے وہ بھی جو ہمت سے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے، اس آزمائش سے، اس امتحان سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائیں. اس وبا کو ہمارے وطن سے بلکہ پوری دنیا سے اور لوگوں سے ہٹا دیں اور بگڑے ہوئے حالات کو اللہ تعالیٰ ہٹا کر سکون کی زندگی جو ہم جی رہے تھے، سکون کی، اطمینان کی، آرام اور راحت کی زندگی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو عطا فرمائیں. توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں اور جو دعائیں معصور آپ کو بتایا گیا کیا کیا دعائیں پڑھنا چاہیے وہ تمام چیزیں آپ کو بتایا گیا، تب ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور کرنے پر بھی بڑی قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے. تو دعاؤں کا اہتمام کریے. انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے اگلے جب سیشنز ہوں گے، اگلے جب باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا. یہ جو مختصر باتیں تھیں اسے اپنے ذہن میں رکھیے اور زیادہ وقت ہو گیا تو اس کے لیے میں معافی بھی چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر قائم رکھیں، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کلمے کی موت عطا فرمائے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو واپس لوٹائیں، اور اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر سے بہتر بنا دیں، اور رمضان تک اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، اور رمضان کی عبادتوں کو پورے ذوق سے، پورے شوق سے، پورے تڑپ سے، پورے جستجو کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول بھی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور تمام ساتھیوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا وقت نکال کر ایسے نازک وقت میں بھی، اوقات میں بھی اللہ جو ہے وقت نکال کر کچھ باتیں، دین کی باتیں سننے کے لیے جو ہے آپ لوگ آئے ہیں، اور تمام آرگنائزرز جو یہ الحمدللہ انتظام کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مجھے محمد زمان کا نام ہے، اس کے علاوہ عمر شریف صاحب ہیں، اس کے نعمت اللہ ہیں، حفیظ ہیں، یہ تمام ساتھی ہیں جنہوں نے جو ہے محنت کر کر آپ تک جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچانے کے لیے محنت کی ہے۔ آپ ان کے حق میں بھی دعا کریے، اور تمام لوگوں کے حق میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریے، ہم تمام لوگ مل کر ساری دنیا کے مسلمان خصوصاً اور ساری دنیا کے تمام لوگوں کے حق میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام۔ شیخ وہ نماز جو ہے نا الگ پڑھ لینا، وہ بول دیجیے۔ ہاں جی ضرور، یہ بات میں آپ کو بتانا مناسب سمجھوں گا کہ اب جو جمعہ کے ٹائم میں ہم لوگ 1 بجے برابر بیان رکھے تھے، اصل میں ایک واضح و نصیحت ہے، یہ جیسا ریگولر جمعہ میں ہم لوگ ممبر میں چڑھ کر مسجدوں میں جا کر حاضری دیتے ہیں، مسجدوں میں امام بیان کرتے ہیں، اس طرح کا ایک بیان نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ بیان کے بعد یہ نہ سمجھے 2 رکعت جمعہ ہم لوگ ادا کر لیں گے، جمعہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ 4 رکعت جو ظہر کی نماز ریگولر اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھیں۔ یہ معمولی ایک واضح و نصیحت ہے، جمعہ کا خطبہ نہیں ہے۔ یا جزاک اللہ حضرت، الحمدللہ بہت بہترین بیان الحمدللہ تھا آج انشاءاللہ۔ اگر آرگنائز کریں گے تو ہے نا انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، جتنے بھی لوگ کم سے کم آج 40 لوگ تک آ کے چلے گئے الحمدللہ، اور بہت لوگ جھانسی سے بھی سن رہے ہیں، جھانسی سے، دبئی سے، سب سے سن رہے ہیں الحمدللہ، چلو بھائی کلکتہ سے الحمدللہ، بھی ہے اللہ الحمدللہ، تعالیٰ اللہ آپ کا لوگوں کو بہت بھی اس بڑا کا ایک ہے جزائے خیر دینا، محنت کر رہے ہیں آپ الحمدللہ، لوگ، اللہ لوگوں تک اللہ بات پہنچا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ اگلا یہ رمضان کے سلسلے میں انشاءاللہ رکھیں گے، اس وقت سب کو اس کا لنک بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ نماز کا وقت ہو گیا، سب جا کے اپنا نماز کو ادا کریے۔ السلام فی علیکم امان ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ۔